Dear students, this is our class 12th subject history and we are in theme 6th. Before taking this, Assalamu alaikum warahmatullahi to all of you. Today's topic is the last topic of this theme, reconstructing histories of religious traditions. Before this, we have discussed different religious traditions, different religious situations in South, in North, and the Sufis, different Sufi silsilas, the Chastis, the Sohrawardis, and the religious traditions of different religions, Hindus, Sikhs, Muslims, and so on and so forth. We will take to this topic or this chapter, we have to understand now the sculptures and the architecture. The sculpture and the architecture, the stories of religious preceptors, the compositions, جو بہت سارے سینٹس نے بختیز نے ریلیجس ٹیچرس اور پریچرس نے ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ڈفرینٹ بلیفس اپنے اپنے مذہب کے حوالے سے فالوورس کو ٹیچ کیا، لوگوں کو سمجھایا سجھایا، اور اس میں سے کتنے لوگ جو فارنرس ہیں، جو ابراڈ آئے ہیں، ساؤتھ ایشیا سے آئے ہیں، سینٹرل ایشیا سے آئے ہیں، تو اس حوالے سے ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ اب ہسٹریز کے بارے میں ہسٹورینز نے اپنی ہسٹری کو کیسے ریکنسٹرکٹ کیا. اسپیشلی وی آر ڈیلنگ ود دا ریلیجس ٹریڈیشنز. صوفیز کے حوالے سے ہم دوسرے ٹاپک میں اسی کے دوسرے باغ میں دوسرے حصے میں بات کریں گے، لیکن پہلے دیکھتے ہیں تو ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دا کانٹیکسٹ، دا آئیڈیاز، دا بلیفس اینڈ دا پریکٹسز ہو پروڈیوس اینڈ یوز دوز امیجز، اسکلپچرس، بلڈنگس، دا آرکیٹیکچر. یعنی جو کنکریٹ فارم میں چاہے وہ بلڈنگس ہیں، چاہے وہ امیجز ہیں، اسٹیچوز ہیں، ڈفرینٹ ریلیجس آئیڈیالوجیز کے حوالے سے لوگوں نے ان کو کیسے سمجھا، اور پھر ہسٹورینز نے، اسکالرس نے کیسے ہسٹری کو ریکنسٹرکٹ کیا، ان کو مرتب کیسے کیا، ہسٹری کو بنانے میں ہسٹورینز نے کس طرح ہیلپ کیا، اور جو سینٹس کی زندگی ان کی حوالے سے جو بات کی اس کو کیسے ریکنسٹرکٹ کیا. میڈیول انڈیا میں ہسٹری بنانے میں، مرتب کرنے میں بلڈنگس کا یعنی آرکیٹیکچر کا کیسا رول رہا، سکلپچرس اور امیجز کا کیسا رول رہا. کیونکہ بلڈنگ کو پڑھنا، امیجز کو پڑھنا، اٹ از ناٹ اے سمپل، یہ ہر ایک کا، اٹ از ناٹ اے کپ آف ایوری باڈی، یہ ہر ایک کے لیے آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے لیے آئیڈیاز کی پہلے جاننا پڑتا ہے، بلیفس کو جاننا پڑتا ہے، پریکٹسز کو جاننا پڑتا ہے، سو دیٹ وی کین انڈرسٹینڈ دا بلڈنگ، سو دیٹ وی کین انڈرسٹینڈ دا اسکلپچرز، وی کین انڈرسٹینڈ دا امیجز. جب ان حالات کے بارے میں شواہد موجود ہو، ان کے بلیفس کے بارے میں، ان کے پریکٹس کے بارے میں، ان کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں، تب جا کر کسی بلڈنگ کو، کسی امیج کو، کسی آرکیٹیکٹ کو، کسی اسکلپچر کو جاننے اور سمجھنے اور پڑھنے کی پوزیشن میں ہوں گے. یعنی ہاؤ اسکلپچرس اینڈ ہاؤ آرکیٹیکچر helps us to understand the history of a particular period, of a particular saint, of a particular ideology, belief and practice. یعنی اس کے لیے جاننا ضروری ہے، سکلپچر کے ساتھ ساتھ، آرکیٹیکچر کے ساتھ ساتھ بلیفس، آئیڈیاز اور پریکٹسز کا جاننا ضروری ہے. ہسٹورینز کے لیے، اسکالرس کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ تب جا کر سکلپچر کو جان سکتے ہیں، تب جا کر آرکیٹیکچر کو سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اس پہ لکھ سکتے ہیں، کچھ ریکنسٹرکٹ کر سکیں جب ان کے بارے میں، ان کے آئیڈیاز کے بارے میں، ان کے بلیفس کے بارے میں، ان کے پریکٹس کے بارے میں جانکاری ہو. یہ ان دونوں کا چولی دمن کا ساتھ ہے. اسکلپچر کو جاننا، آرکیٹیکچر کو جاننا، کسی امیج کو جاننا، کسی بلڈنگ کو پڑھنا، کسی پتھر کو پڑھنا یا وہاں اس کے امیج کو پڑھنا، اس کو فٹ پرنٹ کو سمجھنا تب ممکن ہے جب اس کے حالات، اس کے پریکٹسز، اس کے سچویشن، اس پیریڈ کا جاننا ضروری ہے.
اسی کے ساتھ ساتھ دا اسٹوریز آف ریلیجس پرسپٹورس. جس طرح ہم سینٹس کی بات کرتے ہیں, جس طرح ہم بھکتیز کی بات کرتے ہیں, جب ان کے بارے میں, ان کے ریلیجس لائف کے بارے میں, ان کی آئیڈیالوجی کے بارے میں پتہ ہوتا ہے, تب جا کر ہم کسی ریلیجس لیڈر, کسی سینٹ, کسی بھکتی, کسی ریلیجس پریچر اور ٹیچر کے بارے میں, اس کے امیج کے بارے میں, اس کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے, اس نے کس طرح اپنے سماج کو, اپنے جو ڈسائپلز کو کس طرح اس نے ڈائریکٹ کیا ہے, بلکہ ان کے ساتھ کس طرح ویوہار کیا ہے, ان کو کیسے سمجھایا, سجھایا, اور لوگوں کو کیا اس کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے. دوسرا ہے کمپوزیشن, انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے, ہاؤ دے کمپوزڈ. پھر ان کے جو فالوورس نے, ہم کبیر سینٹ کی بات کریں گے, بابا گرو نانک کی بات کریں گے. جب انہوں نے خود اپنے زمانے میں خود نہیں لکھا ہے, وہ ٹوٹلی الٹریٹ تھے, اسپیشلی کبیر سینٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو لیکن جب ان کے فالوورس کی بات آئی تو ان کے فالوورس نے ان کو ان کی زندگی کے بارے میں, ان کے حالات کے بارے میں, ان کے آئیڈیالوجی کے بارے میں اپنے کمپوزیشن لکھے ہیں, ان کے جو ہائمز ہیں ان کو کمپوز کیا ہے, ان کو کمپائل کیا ہے. تب جا کر یہ ہسٹری مرتب ہوئی, تب جا اس کے فالوورس کے, اس کے ڈسائپلز نے, اس کے ایسوسیٹس نے اس کو تسلیم کیا ہے اور اس کو مرتب کیا ہے. Now we have varieties of sources regarding the Sufi traditions. اب اس کے بعد ہم جنرل کے بعد ہم اب صوفیز کی بات کریں گے. ہم صوفیز کے بارے میں we have different sources. اب صوفیز ٹریڈیشنز کے بارے میں ہم نے کیسے ہسٹورینز نے کیسے ہسٹری کو ریکنسٹرکٹ کیا, ہسٹری کو کیسے مرتب کیا, اس کو اس کے ہیلپ میں صوفیز کی ٹریڈیشنز کے بارے میں, صوفیز کی زندگی کے بارے میں, ان کے وچار کے بارے میں کیسے جانکاری حاصل ہوئی. تو اس کے بارے میں نمبر 1 جو ہے, we have the treatise or the manual dealings with Sufi thoughts and practices. یعنی صوفیز جو انہوں نے ٹریٹیز کی تھی, جو انہوں نے معاہدے کیے تھے, جو انہوں نے مینول ڈیلنگس کیے تھے, جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تھاٹس کے بارے میں, ان کے پریکٹس کے بارے میں, جو انہوں نے مختلف اپنے جو آرا پیش کی تھی, انہوں نے اس کے بارے میں جو وچار رکھے تھے, وہ ایک بات تھی. دوسری بات تھی ملفوظات, لٹریری اٹرڈ کنورسیشن آف صوفی سینٹس. جو صوفی سینٹس نے ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے وہ اورلی جو انہوں نے کچھ لکھا تھا, انہوں نے کچھ بتایا تھا, انہوں نے ڈسکشن کی تھی, کنورسیشن کی تھی ڈفرینٹ صوفیز کے درمیان, جو بات ہو رہی تھی, ان کے بارے میں جو بات ہوئی تھی, ان کے مرشد کے ساتھ, جو ان کے فالوورز کے ساتھ, ان کے ایسوسیٹس کے ساتھ بات ہوئی, تو وہ تو ہم ملفوظات کے نام پہ سمجھے. فار ایگزامپل وی ہیو اے کلیکشن آف شیخ نظام الدین اولیاء compiled by امیر حسن دہلوی. جو امیر حسن نے جو کمپائل کیا ہے, اس کو شیخ نظام الدین اولیاء جو ان کے کلیکشنز تھے, انہوں نے خود نہیں بلکہ اس کے بعد ان کے جو ایک ہسٹورین تھے, انہوں نے امیر حسن دہلوی, انہوں نے وہ کمپائل کیے تھے, مرتب کیے تھے ریگارڈنگ دا کنورسیشن آف صوفیز. اس میں سے یہ ہمارے پاس ایک مثال ہے, دا کلیکشن آف شیخ نظام الدین اولیاء. دین وی ہیو دا مکتوبات, یعنی جو خطوط انہوں نے لکھے, لٹریری جو لیٹر جو ہیں, لٹریری ریٹن کلیکشنز آف لیٹرس, یعنی جو انہوں نے مختلف لیٹرس, جو انہوں نے مختلف خطوط اپنے, فار ایگزامپل لیٹرس ٹو دا صوفی ماسٹرس ٹو دیئر ڈسائپلز. ماسٹرس نے, صوفی شیخس نے جو لیٹرس, جو خطوط اپنے ڈسائپلز کو یا اپنے ایسوسیٹس کو لکھے ہیں ٹائم اینڈ اگین, وہ مرتب کیے گئے ہیں, ان کو ایک شکل دی گئی ہے. پھر یہ ہیلپ ہسٹورینز کو کرتے ہیں اپنے زمانے کے بارے میں, ان کے لینگویج کے حوالے سے, ان کے آئیڈیالوجی کے حوالے سے, ان کے بلیفس کے حوالے سے. اور یہ اتنا ہی نہیں بلکہ جو ان کے صوفیز کے بارے میں, ان کی کتنی روحانیت تھی, ان کی کتنی ڈیپتھ تھی, ہاؤ مچ دے آر لٹریری ویل ریڈ, ویل ورسڈ. تو شیخس کے بارے میں ان کے مخصوص بات بھی یہ انہوں نے بھی دیٹ to help us to reconstruct the history, especially the religious traditions or the histories of Sufi traditions or histories of Sufi saints. Then we have تذکرہ. تذکرہ ہم جس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرتے تھے, to mention and memorialize the biographical accounts of saints. یعنی مختلف سینٹس نے جو ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے تذکرہ کیا تھا, جو وہ ڈسکشنز کرتے تھے,
جو وہ اورلی تھے یا باقی کچھ تھے جو وہ ڈسکشن کرتے تھے, جو ڈفرینٹ صوفیز ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے ریگارڈنگ دا ریلیجس ایشوز, ریگارڈنگ دا سینٹس, ریگارڈنگ دا دیئر ڈسائپلز اور دا ریلیجس میٹرس اور دا سوشل میٹرس. اس بارے میں جو تذکرہ ہوا کرتا تھا, جو ان کے وہ ڈسکشنز ہوا کرتا تھا. اتنا ہی نہیں, ہاؤ دے میمورلائز دیئر بایوگرافیکل اکاؤنٹس. تو پھر لوگوں نے ان کے بعد جو ان کے تذکرے مرتب کیے, کمپائل کیے, یہ مختلف اکاؤنٹس کے روپ میں جو مختلف سینٹس کے حوالے سے ہمارے پاس ہے. اٹ ٹو ہیلپ اس ٹو ریکنسٹرکٹ دا ہسٹری. ٹوٹلی ہم یہ کہیں گے دا ٹیکسچوئل اینڈ دا اورل موڈ آف کمیونیکیشن ہیو بین پرزروڈ بائی مینی. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی, چاہے وہ ٹیکسچوئل فارم میں ہے, چاہے وہ اورل فارم میں ہے, ویدر دے کنکریٹ فارم اور ان اے اورل فارم. جو ٹیکسچوئل فارم میں ہے, ریٹن فارم میں ہے, اورل فارم میں ہے, جس فارم میں ہے, لیکن اس کے لیے ایک سکل کی ضرورت ہے. یعنی ایک یہ عام لینگویج میں نہیں, یہ کوئی فارن لینگویج میں نہیں, لوکل لینگویج کی بات نہیں, بلکہ جس لینگویج میں ہے, لیکن اس کے لیے ایک سکل ہونا چاہیے, اس کے لیے ایک ایکسپرٹی ہونی چاہیے, تاکہ ہم اس کو فرسٹ آف آل وی کین انڈرسٹینڈ. We can understand the faith, we can understand the belief, we can understand the ideas and the practices, so that we can understand the architect, we can understand the sculpture, we can understand the buildings and the images of the particular period. تو تب جا کر چاہے جو بھی لینگویج ہوگا, جس لینگویج سے بھی لکھنا ہوگا, اس لینگویج کی تو بات ہے, لیکن اس کے لیے ایک سکل کی ضرورت ہے, ایک ایکسپرٹی کی ضرورت ہے, so that we can go through the process of transmission. چاہے ورچولی, یعنی یہ چاہے وہ کس طرح میں اس کے لیے ٹرانسمٹ کرنا ہے فرام ون جنریشن ٹو دا اندر جنریشن, اس کے لیے ضروری ہے ایک سکل کی ضرورت ہے, چاہے وہ اورل موڈ میں ہے, چاہے کمیونیکیشن موڈ میں ہے, جس موڈ میں بھی ہے, ٹیکسچوئل موڈ میں ہے, اورل موڈ میں ہے, سو دیٹ وی کین کمیونیکیٹ اور پرزرو فار دا نیکسٹ جنریشن. اتنا ہی نہیں, اس میں یہ سکل کے بعد اس میں کچھ ماڈیفکیشنز بھی ہوئی, کچھ ایڈیشنل آلٹریشنز بھی ہوئی, تاکہ یہ تب جا کر یہ ہسٹری بنانے میں ہمارے جو اس وقت جو ہم پڑھ سکتے ہیں ان سینٹس کے بارے میں, اپنے جو ریلیجس پریچرس کے بارے میں, ڈفرینٹ بھکتیز کے بارے میں. تو اٹ ہیلپس دا ہسٹورینز, اٹ ہیلپس دا اسکالرز ٹو ریکنسٹرکٹ دا ہسٹریز, ریکنسٹرکٹ دا ریلیجس ٹریڈیشنز آف ڈفرینٹ ریلیجس ٹیچرس, دا سینٹس اینڈ دا ریلیجس leaders. So thank you. We will continue next chapter, but that will be the theme 7th. This was the last topic of last lecture of this topic, Bhakti Sufi traditions. Thank you.